السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے اشارہ دیا ہے کہ کووڈ-19 کیسوں میں تشویشناک اضافے کے پیش نظر ریاست میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ کل جماعتی اجلاس میں شرکت کرنے والے بعض وزراء اور ایک سینئر بی جے پی لیڈر نے یہ بات کہی۔ ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار نے کہا کہ وہ پیر کو سماج کے بعض طبقات کے لیے ایک مالیاتی پیکیج طے کرنے کے مقصد سے ایک اجلاس منعقد کریں گے جن کی گزر بسر متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کے کابینی ساتھی اشوک چوہان نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی نوعیت، مدت وغیرہ کو جلد خطیت دی جائے گی۔ کل جماعتی اجلاس میں لاک ڈاؤن کے بارے میں کوئی رسمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ریاستی بی جے پی کی صدر چندرکانت پاٹل نے ورچوئل میٹنگ کے بعد بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چیف منسٹر سخت لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے خواہش کی گئی ہے کہ یکساں سول کوڈ کے بارے میں دہلی ہائی کورٹ کے زیر التواء ایک پٹیشن کو عدالت عظمیٰ منتقل کیا جائے تاکہ اس طرح کی درخواستوں کو یکجا کیا جا سکے۔ ایڈوکیٹ اور بی جے پی لیڈر اشونی کمار اپادھیائے کی جانب سے داخل کردہ درخواست میں بتایا گیا کہ شادی کی اقل ترین عمر، نان و نفقہ کو لینے اور وراثت کے حقوق کے بارے میں یکساں قوانین سے متعلق مفاد عامہ کی 5 درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ تعزیرات ہند کے خطوط پر تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ پر عمل آوری سے ملک کے عوام سینکڑوں پیچیدہ اور فرسودہ قوانین سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایڈوکیٹ اشونی کمار اپادھیائے کی جانب سے داخل کردہ درخواست میں مرکز کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی ہے کہ 3 ماہ کے اندر یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن یا ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے اور ترقی یافتہ ممالک اور بین الاقوامی معاہدوں کے سول اور پرسنل لاز کو اختیار کرنے پر غور کیا جائے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران تشدد کے بڑے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 5 امیدواروں پر حملہ کیا گیا۔ یہ واقعات 44 سیٹوں پر چوتھے مرحلے کی رائے دہی کے دوران پیش آئے جن سے ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ 5 مہلوکین میں سے 4 افراد CISF کی فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے بتایا کہ شام 5 بجے تک 1,15,00,000 رائے دہندوں میں سے 76% نے اپنے حق کا استعمال کیا۔ پولیس نے بتایا کہ 4 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب مرکزی دستوں نے مقامی افراد کی جانب سے ایک حملے کا شکار بننے کے بعد فائرنگ کر دی۔ دارالحکومت دہلی میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے تازہ کیسز کے پیش نظر دہلی کے لیے نئے تحدیدات عائد کیے جائیں گے، تاہم دہلی میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے کہا کہ دہلی حکومت کا دارالحکومت میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، تاہم انہوں نے اشارہ دیا کہ کووڈ-19 وائرس سے بچاؤ کے لیے مزید تحدیدات عائد کی جا سکتی ہے۔ مہاراشٹر میں ویکینڈ لاک ڈاؤن پر عمل کا آغاز ہوا جس پر عوام نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ ریاست کے بیشتر حصوں ممبئی، پونے، اورنگ آباد اور ناگپور میں سڑکیں اور بازار سنسان نظر آئی، تاہم ریاست کے بعض مقامات بشمول ممبئی کے بعض بازاروں میں لوگوں کو سماجی دوری اور دوسرے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ریاست میں یہ پہلا ویکینڈ لاک ڈاؤن تھا جو جمعے کی رات 8 بجے سے شروع ہوا اور پیر کی صبح 7 بجے تک جاری رہے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا کے معاملوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے درمیان صدر کانگریس سونیا گاندھی نے مرکز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وبا کی صورتحال سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکوں کی برآمدات کے سبب ملک میں اس کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ سونیا گاندھی نے کانگریس کی زیر قیادت ریاستوں میں شفافیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام ریاستوں میں نئے کیسوں کی تعداد اور اموات کے صحیح اعداد و شمار پیش کیے جائیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے ٹیکہ اندازی پر خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔ سونیا گاندھی نے کانگریس کی حکمرانی والی ریاستوں، وزرائے اعلیٰ اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ورچوئل میٹنگ منعقد کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کورونا وائرس کو قابو میں کرنے کی کاوشوں، ٹیکوں اور وینٹیلیٹروں کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ممبئی شہر میں کورونا متاثرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ سخت ضوابط اور ہفتے کے آخری 2 دن ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ ہفتے کو ممبئی شہر کے نگران وزیر اسلم شیخ جنوبی ممبئی کی سڑکوں پر نکل کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پولیس اہلکاروں سے بات چیت کی۔ ملباربل میں واقع اپنی سرکاری رہائش گاہ سے دورے کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے والکیشور کے 3 32 سگنل، مرین لائنز، گیٹ وے آف انڈیا اور ناگپاڑا علاقے کا دورہ کیا اور ایڈیشنل پولیس کمشنر ساؤتھ ریجن ستیہ نارائن اور زون 1 کے ڈپٹی پولیس کمشنر شری کمار مینا کے ساتھ بات چیت کی۔ اس دوران اسلم شیخ نے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہو رہے IPL سیزن کے پہلے میچ کے پیش نظر اسٹیڈیم کے باہر احاطے کا بھی معائنہ کیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے شمالی 24 پرگنہ کے بدوریا میں جلسے عام سے خطاب میں کہا کہ وہ کوچ بہار جائیں گی اور اس مقام کا معائنہ کریں گی جہاں آج مرکزی فورسز کی فائرنگ میں 4 لوگ مارے گئے۔ لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے الزام عائد کیا کہ مرکزی فورسز نے ووٹ ڈالنے کے قطار میں ٹھہرے لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ امت شاہ کو اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے۔
ابوظہبی کے ولی عہد نے ہندوستانی نژاد صنعت کار یوسف علی کو UAE کے اعلیٰ سویلین اعزاز سے نوازا ہے۔ یوسف علی کے علاوہ 11 دیگر افراد کو بھی یہ اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز انہیں ان کے فلاحی کاموں کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ 65 سالہ یوسف علی ابوظہبی کے لولو گروپ کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ یہ گروپ بہت سے ممالک میں ہائپر مارکیٹ اور ریٹیل کمپنیاں چلاتا ہے۔ اخبار خلیج کے مطابق ان افراد کو ثقافت، ورثے اور ماحولیاتی تحفظ کے علاوہ مختلف شعبوں مثلاً صحت کی دیکھ بھال، سماجی خدمات، انسانی خدمات میں ان کی شراکت کے لیے اعزاز دیا گیا ہے۔ عرب و دیگر ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اضافہ سامنے آیا ہے۔ عراق میں 7000 سے زائد، مصر میں 790 جبکہ لبنان میں 3500 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ عراقی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 34 ہلاکتوں کے بعد اب تک 14606 افراد اس مہلک وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دن کے دوران 7817 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 9,03,439 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,510 کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی تعداد 4,89,428 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت اٹلا راجندر نے کہا کہ ریاست میں کورونا کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو نافذ کرنے جیسی صورتحال نہیں ہے۔ کورونا کی دوسری لہر پر قابو پانے حکومت پوری طرح تیار ہے۔ خانگی کارپوریٹس ہاسپٹلز حکومت کی مقرر کردہ فیس وصول کریں۔ کورونا کے علاج کو تجارت بنانے کے بجائے انسانی خدمت کے جذبے سے کام کریں۔ ریاست میں کورونا کے واقعات میں اضافے کے پیش نظر آج وزیر صحت نے خانگی ہاسپٹلز، انتظامیہ وغیرہ کا جائزہ لیا اور بعد ازاں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ افواہوں پر ہرگز توجہ نہ دیں۔ ریاست میں حالات اتنے بھی خراب نہیں ہوئے کہ لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو کے بارے میں غور کیا جا سکے۔ لوگ عام زندگی گزارتے ہوئے رہنما خطوط پر سختی سے عمل آوری کریں۔ اب عوام کو کورونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ کچھ عرصے کے وقفے کے بعد شہر کے دواخانہ گاندھی ہاسپٹل میں ایک بار پھر کورونا کے شدید متاثرہ مریضوں کی ریاست بھر سے آمد میں تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ روز ایک دن میں یہاں 80 کے قریب کورونا متاثرین کو شریک کیا گیا ہے۔ ڈاکٹرز کو اندیشہ ہے کہ یہاں آنے والے کورونا متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کورونا کی جاریہ لہر کے دوران اس بات پر توجہ دی جا رہی ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں شدید علامت کا شکار کورونا مریضوں کو ہی شریک کیا جائے، جبکہ جن کی حالت مستحکم ہو انہیں ضلعی سطح کے دواخانوں میں علاج مہیا کروایا جائے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کورونا کا قہر جاری ہے، مگر پرانے شہر میں احتیاط کرنے کو تیار ہے نہ کورونا ٹیکہ لینے میں کسی کو دلچسپی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران GHMC کے حدود میں کورونا کے 500 کے قریب کیسز درج ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وبا تیزی سے حیدرآباد میں پھیل رہی ہے، لیکن پرانے شہر کے عوام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے معاملے میں مجرمانہ غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کورونا کے ٹیسٹوں کی تعداد میں زبردست اضافہ کر دیا گیا ہے اور ساری ریاست میں گزشتہ 2 دن سے مسلسل 1 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ پرانے شہر اور اس کے اطراف و اکناف کے 29 پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں کورونا ٹیکہ دینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 1 اپریل سے 45 سال عمر مکمل کرنے والے ہر شہری کو کورونا ٹیکہ دیا جا رہا ہے اور کیسوں میں اضافے کے ساتھ ہی کورونا ٹیکہ اندازی کی مہم میں بھی تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پرانے شہر کے ٹیکہ مراکز سے روزانہ 100 لوگوں کو ٹیکہ دینے کا نشانہ مختص کیا گیا ہے، مگر گزشتہ ایک ہفتے سے روزانہ صرف 20 افراد ہی ٹیکہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف کورونا کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور شرح اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پرانے شہر کے عوام ٹیکہ لینے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ پرانے شہر کے مارکیٹس اور بازار میں لوگوں کی کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ لوگ نہ ماسک لگا رہے ہیں اور نہ ہی فاصلاتی دوری برقرار رکھ رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے عوام کے اس رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے کہا کہ رمضان کا اہتمام کریں، تاہم ساتھ ہی کورونا کے خلاف خود کا اور اپنے چاہنے والوں کا تحفظ کریں۔ اس کی ذمہ داری ہر ایک کو ہے۔ اس خصوص میں ٹویٹر کے ذریعے اپنے پیام میں انجنی کمار نے کہا کہ ہم لوگ رمضان کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ بہت پاک مہینہ ہے۔ ہم کافی خوشی سے رمضان منائیں گے، لیکن کووڈ-19 کا ماحول ہے۔ حیدرآباد شہر حلیم کے لیے کافی مشہور ہے اور ہمارے یہاں لگ بھگ 6 تا 8 ہزار حلیم تیار کرنے والے کام کرتے ہیں۔ لگ بھگ 20,000 سے زائد افراد اس سے منسلک ہے۔ موجودہ ماحول میں تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ ٹیکہ ضرور لیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے گاہکوں اور اپنے ارکان خاندان کا تحفظ کریں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم، چیف منسٹروں، ذمہ داران اور ارباب مجاز سے اپیل کی کہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہ کریں۔ گزشتہ سال مارچ میں جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تو وہ غلط فیصلہ تھا۔ آج بیدر شہر کی
درگاہ حضرت ملتانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو ایک جلسے سے بلدی انتخابات کے ضمن میں خطاب کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کووڈ سے مقابلہ کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمارے اسپتال کے نظام کو درست کرنا ہوگا۔ اسپتال میں خاطر خواہ ادویات، کووڈ ٹیسٹ کے لیے تمام سہولیات، آکسیجن کی سہولیات کے علاوہ ٹیکہ اندازی کا نظام صحیح طور پر کیا جانا چاہیے۔ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارے ملک کے غریب عوام کورونا سے نہیں بلکہ غربت سے مارے جائیں گے۔ حکومت لاک ڈاؤن لگاتی ہے مگر غربا کا قطعی خیال نہیں کرتی۔ سٹی پولیس کی جانب سے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر شہریوں میں شعور بیداری کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد رچہ گنڈا اور سائبر آباد پولیس کی جانب سے مختلف پروگرامز کے ذریعے عوام میں شعور بیداری لائی جا رہی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے ڈبیل پورہ علاقے میں کل شب ماسک کی اہمیت پر پولیس کی جانب سے بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ ساؤتھ زون کے مختلف پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں آٹو ڈرائیورز، دکانداروں سے پولیس نے درخواست کی کہ کورونا کی روک تھام کے لیے ماسک کا استعمال کریں، اس کی اہمیت سے عوام کو واقف کروائیں اور ٹیکہ بھی لیں۔ ٹیکے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔